میری ساری تقریریں موجود ہیں جی، اگر کہیں ہوئی بھی ہے بات تو وہ میں نے اپنے باپ کی حفاظت کے لیے بات نہیں کی ہے. میں اس پر آپ کے ٹی وی پر کبھی آپ مجھے بلائیں جی، تو میں آپ کو کم از کم کوئی 50-60 کے قریب حوالے دے دوں گا کہ جب حضور کی عزت پر بات آئی ہے تو پھر صحابہ نے کس انداز میں گفتگو کی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس امانتیں ہیں علماء کے پاس، بالکل ٹھیک. ہم قوم کے سامنے نہیں لانا چاہتے. اگر کوئی چاہتا ہے تو ہم انشاءاللہ یہ بات بیٹھ کر بتا دیں گے. اب آپ بتائیں تلم بعد ذالک زنیم کا کیا معنی ہے کہ حضور کے بارے میں ایک بندہ بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خالق مالک ہو کر فرما رہا ہے، حالانکہ وہ قیامت والے دن بھی حرامیوں کے پول نہیں کھولے گا کہ جن کے باپ جو ہے وہ حقیقی ہیں ان کو تو باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اور جن کے باپ کے بارے میں شک ہے ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، تاکہ یہ شخص قیامت سر میدان ننگا نہ ہو. تو اللہ تو بڑا ستار ہے. لیکن ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب، اس نے آپ کے بارے میں وہ لفظ میں لانا نہیں چاہتا، قرآن میں تو موجود ہے، اس نے حضور کو مجنوں کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیب بیان کیے. فرمایا میرے حبیب یہ تو حرامی ہے، اپنے باپ کا ہی نہیں ہے. اب بتائیں اس پر آپ کیا بات کریں گے؟ پھر بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف، لیکن مجھے وہ ایک حدیث یاد آ گئی، میں نے حضور سے خود سنا تھا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دے. تو میں عائشہ کی حمایت سے رک گیا. اندازہ کرو. اور وہ حدیث کافراں والی حدیث اما عائشہ تے لائی، لو جی اج بریلوی اور پھکی لے جاؤ. تسی کہندے ہو نا کافراں والی آیتاں نہیں لگ سکتیاں. کسرا کے لوگوں نے آتش پرست ایک عورت کو اپنا حکمران بنایا اور حضور نے فرمایا اس پہ ورڈکٹ دی کہ یہ قوم ہدایت نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی، جنہوں نے عورت کے سپرد حکمرانی کر دی. اور اسی عورت کو پھر قادسیہ کے اندر شکست دی تھی نا. رستم پلوان اس کی طرف سے آیا تھا آرمی چیف بن کے، حضرت عمر کے دور میں سعد بن ابی وقاص نے، اس وقت وہ عورت حکمران تھی. بس آخری وقت میں وہ لے آئے تھے ایک بچے کو اٹھا کے. تو آپ دیکھیں یہ حدیث کافروں کے بارے میں تھی، یہ ابھی اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا ہے، آج سے پہلے کبھی میرے دماغ میں نہیں آیا. کافروں والی حدیث اما عائشہ کے اوپر لگا دی ایک صحابی نے کہ مجھے تو اس حدیث نے بڑا نفع پہنچایا جنگ جمل کے دنوں میں. حدیث کے الفاظ ہیں جنگ جمل کے دنوں میں مجھے حضور کی ایک حدیث سے بڑا نفع ہوا جو میں نے حضور سے خود سنی تھی کہ جو قوم اپنی حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو میں عائشہ کی حمایت سے رک گیا. تو اس صحابی کو کسی نے نہیں پوچھا کہ عائشہ تو مسلمان ہے، دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہے، آپ کافروں والی حدیث، کافرہ عورت والی حدیث امت کی بہترین عورت پہ لگا رہے ہو. ہائے 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 ہائے. او بریلویو دیوبندیو والے حدیثوں قیامت تک پٹو. ایڈی بڑی دلیل آج تک کسی دے دماغ وچ نہیں آئی. تسی کہندے سو نا کافراں والیاں آیتاں لا رہے نے جناب مسلماناں اوتے کافراں دے بارے چ لو ہاں ہن دفاع کرو آ کے. ناسبیاں نوں بھی پھکی تے بریلویاں نوں بھی پھکی. ہن دسو ہاں کافراں والیاں گلاں مسلماناں تے لگدیاں کہ نہیں؟ جسے فٹ اسے گفٹ. کیڈی بڑی پھکی ہے جی، اج آمد ہوئی جے. ہاں کیڈی بڑی آمد ہے. آندا کوئی کہنا جی کافر والی آیت مسلماناں تے نہیں لا سکدے. ان کو کھول بخاری اور پمفلٹ کھول. حضرت عائشہ اتے او کافرہ عورت والی جڑی حدیث سی جڑی حضور نے اس تے ورڈکٹ دتی سی، انہوں نے فٹ کر کے تے رزلٹ کڈیا. انہوں نے کہا بھی حضور نے کہا سی عورت نوں نہیں حکمران بنانا تے عورت پاویں او ہوے تے پاویں اے ہوے. کیسی بڑی پھکی ہے دسو جی ایکس بریلویو. شاہ جی آیا ڈکار ایڈی بڑی پھکی آج تک کسی نے دیتی ہے؟ جی یہ ان کے لیے انشاءاللہ تعالی. ویسے تو میں نے اور بھی ان کو پھکیاں دی ہیں کہ یہ ہر اپنے مخالف کو کہتے ہیں بعد ذالک زنیم، کہتے ہیں نا اے گستاخ رسول ہے، اے آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، اے ولد الحرام ہے. اچھا اگر وہ ان کے فرقے میں واپس آ جائے عاشق رسول بھی ہو جاتا ہے، ہاں حلالی بھی ہو جاتا ہے. پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں حلالی کو حرامی کرنے کا مدنی طریقہ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے، اور حرامی کو حلالی کرنے کا مدنی طریقہ؟ اچھا دوسری بات یہ مجھے بتائیں، ولید ابن مغیرہ تو کافر تھا، خالد ابن ولید کا باپ، یہ تو اس کے بارے میں ہوا تھا نازل. آپ کافروں والی آیتیں مسلمان گستاخوں کے اوپر کیوں لگاتے ہیں؟ تو یہ کیا کہیں گے کہ چونکہ گستاخی میں دونوں کامن ہیں ہم فٹ کریں گے. تو جناب شرک میں چاہے بتوں کے بارے میں ہو چاہے مرے ہوئے بابوں کے بارے میں جو اپنی زندگی میں اپنا پیشاب نہیں روک سکتے تھے، ان کو اگر تم مشکل کشا مانو گے ہم وہ ساری آیات ادھر بھی فٹ کریں گے. ویسے مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میں نے تو عیسیٰ ابن مریم
اور ان کی والدہ کے بارے میں آیت پیش کر دی ہے سورۃ المائدہ کی 72، قیامت تک کے لیے پھکی دے دی ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. تم ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. اب مجھے بتاؤ، عیسیٰ اور ان کی ماں کیا بت تھے؟ کون سا بابا ہے جس کا مرتبہ سیدہ مریم سے بڑھ کر ہو؟ کون سا تمہارا بابا ہے جس کا مرتبہ عیسیٰ ابن مریم سے بڑھ کے اولو العزم پیغمبر؟ اللہ نے فرمایا ان دونوں کو کرسچنز ان کی عبادت کر رہے ہو جو کہ نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے. اچھا یہ بھاگتے تھے، وہ کہتے تھے او جی ہم بابوں کی عبادت تو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل. آگے لکھا ہے تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں عیسیٰ اور ان کی ماں. آیا نا داڑ تھلے، چھڑ دے عبادت نو. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں نفع نقصان کے نہیں ہے تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا تے شاہی کوئی نہیں. ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصری تے شاہی کوئی نہیں. آیا یہ تو میں ایسا جدے ہر شے فٹ کرو. علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، بڑا ہی آؤ ہر شے فٹ ہوندی جے. ایک قیامت تک لکھتے جاؤ. ایک کمپیریزن ہے، ایک ہے بھی مدد ہے اللہ دی. تے اے میں تانوں دس رہا کہ اے جی کافراں دے بارے او ٹرو اگے، تواڈے دلائل سارے مک گئے. میں نے دعا صرف اللہ ہی سے پمفلٹ میں آیتیں ہی وہ لکھی ہیں جو نبیوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں ہے ہی نہیں، تاکہ اگے ٹرو. لیکن آج میں نے ثابت کر دیا اس حدیث سے بھی، جنگ جمل والی اور قرآن کی آیات سے بھی، کہ خود یہ سب کچھ کرتے ہیں. ان سے پوچھیں آپ ہر میلاد کے جلسے میں سناتے ہیں نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بتاؤ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ صحابہ کو تو نہیں کہا گیا، یہ یہودیوں کو کہا گیا تھا. وہ کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ قل، اے نبی ان سے فرماؤ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، پھر میری اتباع تمہیں کرنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پیغمبر کو نکال کے کہو کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، چوزن پیپل آف لارڈ ہیں. جب تک میری پیروی نہیں کرو گے پھر اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ. یہ آیت تو ان یہودیوں کے بارے میں تھی جو نبی علیہ السلام کو بیچ سے نکال کے توحید، شیطانی توحید لے کے چل رہے تھے. تو تم میلاد کے جلسوں میں اپنے لوگوں کو داڑیاں رکھوانے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے، مفتی اکمل صاحب بھی یہ آیات پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر تم نبی سے محبت کرتے ہو تو پھر ان کی اتباع کرنی ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں نبی کی اتباع کرنی ہے. تو یہ آیت تو یہودیوں کے بارے میں. وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ جی یہودیاں والی آیت تسی لا رہے ہو، بریلویاں ہوتے. وہ کہتے ہیں نہیں یار، اللہ سے محبت کا دعویٰ اگر یہودی کرے گا اسے بھی رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، مسلمان کرے گا تو اسے بھی کرنی ہے. تو سر یہی تو ہم کہتے ہیں جسے فٹ اسے گفٹ.